اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین الروح وارواح العالمین لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامتی اور عزت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہماری والدین کی، اور ہماری اموات کی، اور ہمارے بچوں کی، اور ہمارے بہن بھائیوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور دعائے خیر ہمارے نصیب، ہمارے والدین کے نصیب، اور ہمارے اموات کے نصیب، اور ہمارے اولاد کے نصیب، اور ہمارے بہن بھائیوں کے نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سچ بولنے اور سچ کی تصدیق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جناب کیا حال چال ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز صحیح ہے؟ آواز بالکل فرسٹ کلاس ہے، آپ کی آواز صحیح ہے۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ عبد الوحید صاحب کو لینا؟ ہاں، عبد الوحید عثمانی صاحب کو لینا۔ جی جی، ابھی عبد الوحید صاحب کو لیتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوں۔ چلیں جی، عبد الوحید صاحب کیسے ہیں بھائی؟ انٹرنیٹ بھی اس کا ویسے ہی ہے نا۔ عبد الوحید صاحب سناؤ جناب۔ ابھی تک تو ٹھیک تھا، ابھی شاید نیٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو چندے کا انٹرنیٹ ملتا ہے نا۔ عبد الوحید صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ شیعوں کو دیکھ کر آپ کا خون خشک ہو گیا، فریز ہو گئے؟ اچھا، تب تک علی الاحسن نقوی بھائی آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا کیمرہ آف چل رہا ہے۔ چلیں کسی اور کو لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، ممتاز بھائی سے آپ کو مینشن کر دیا ہے، اس کو لے لیں۔ مختار احمد کیا نام ہے؟ او یہ پھر آ گیا عبد الوحید صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ مائک کھول دیں عبد الوحید صاحب کا، مائک کھول دیں بھائی ان کو۔ عبد الوحید صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، بہترین۔ سنائیں جناب، ہمارے یہاں تیار ہیں بہت پڑ رہی ہے، آج میں یہی گھر بیٹھ گیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کیا بڑھ رہی ہے؟ مسٹر عبد الوحید آج لائبریری میں نہیں گیا نا، یہیں بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ آپ تیار ہیں مناظرے کے لیے اسماء و صفات پر، اپنے فرقے کے دفاع کے لیے؟ بالکل، چلیں جی جی بیٹھے ہیں، حاضر ہیں۔ تو موضوع مناظرہ سے طے پایا تھا، اسماء و صفات پر ان سے مناظرہ ہوگا، اور ہمارا ادعا یہ ہے کہ یہ تمام مسلمین کے نزدیک یہ بدترین مشرک ہیں،
اور بالکل دین سے خارج ہیں. ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا پست ہے اور اتنا غلط ہے کہ یہ اپنے عوام سے بھی اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. آج پتہ نہیں، مجھے تو شک ہے یہ اپنا عقیدہ صحیح بتائے گا بھی کہ نہیں، لیکن یہ بھی نہیں بتائے گا تو میں صحیح بتاؤں گا ان کی اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے نا؟ آج آپ نے تقیہ نہیں کرنا بھائی، صحیح سیدھی طرح اپنے عقائد بتا دینا ادھر اور ان کا دفاع کرنا. اچھا لگیں گے ہمارا دو ٹوک جو موقف ہے نا، جو ہمارا عقیدہ نظریہ کھل کر وہی بیان کریں. اچھا چلیں جی. آپ کے میرا نزدیک دعویٰ یہ ہے کہ آپ جی کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ سنائیں. جی یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب کیا ہے کہ عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق اسماء و صفات پر اور سلف صالحین کے عین مطابق ہے. اور یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے. چلیں جی، چلیں جی، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. آپ چلیں آپ بتائیں نا. چلیں میں آپ سے میں آپ کو اجازت ہے جھوٹا آپ ثابت کے کروں عقیدے گا کے متعلق انشاءاللہ. ایک دو تین سوالات کر لوں. اس طرح تو کام نہیں چلے گا کہ بار بار فریز ہو جاتا نہیں ہے. دیکھیں طریقہ کار کے تحت ہے، ٹائم مقرر کریں. نہیں، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عقیدہ ہم دونوں کا کیا ہے، تنقیح کے لیے ایک دو تین سوالات اجازت دے دینا شیخ صاحب. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی. شیخ صاحب آپ نے مناظرہ کرنا تھا تو کوئی اچھا انٹرنیٹ کا انتظام کر لیتے نا. یہ کیا تماشا ہے؟ اتنے لوگوں جی کے ساتھ آپ کی غداری ہے. اچھا انٹرنیٹ آپ نے نہیں لیا، بار بار فریز ہو جاتے ہو. قلندر صاحب اس طرح تو ان سے بات تو نہیں ہو سکتی نا. حالت دیکھیں. تب تک کسی اور کو لے لیتے ہیں تو وہ سیٹنگ کر لے گا. یہ نیٹ خراب ہے، اس طرح تو مشکل ہو جائے گا. ہاں اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا بات اس سے. چلیں جی. یہ کیا ممتاز بھائی کو تب تک لے لیں، وہ آ جائے گا. یہ کہتا ہے محمد اس کو لے لو، مختار کو لے لو. مختار یہ پہلے بھی آیا تھا. نام اس کا اپنا ممتاز ہی ہے لیکن ادھر مختار احمد لکھا ہوا ہے. اچھا مختار لکھا ہے. اس کو اسپیلنگ نہیں آتا نا ممتاز کا. مدرسے میں کیا اسپیلنگ اس کو پڑھائیں گے ہیں جی؟ ہاں مدرسے میں اسپیلنگ پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اسپیلنگ نہیں پڑھاتے. مائک کال ہے اس کا. اور سامنے بیٹھ کیمرے کے لوگ آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں. معذرت کے ساتھ محترم ناظرین. جی جناب، اللہ کا احسان ہے. آپ سناؤ جی، خیریت سے ہے اور ٹھیک ہو؟ خیریت الحمدللہ. آپ سنائیں لہر صاحب. اللہ کا احسان ہے. آپ بھی، آپ کا کیا فرقہ ہے؟ آپ حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ آپ کا کون؟ میرا؟ آپ کا؟ ہاں میں مسلمان ہوں سر. تو فرقہ کون سا ہے بھائی؟ اہل حدیث ہیں یا حنفی ہیں؟ فرقہ واحد اختیار نہیں کرتے ہم لوگ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. توبہ تقلید کرتے ہیں یا تقلید نہیں کرتے آپ نماز روزے میں؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے سر کہ تقلید کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ ڈر جاتے ہیں ادھر آ کے. ان کو اپنا عقیدہ چھپانا پڑتا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتا اپنا عقیدہ؟ چونکہ یہ بتائے گا میں حنفی ہوں تو میں ادھر سے پکڑ لوں گا. یہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں تو میں ادھر سے پکڑ لوں گا نا. تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ میں نہ آئے. ہاتھ میں نہ آنے کے لیے اب منکر ہو گیا ہے جی. وہ اپنے حنفیت کا یا اہل حدیث ہونے سے مکر گیا ہے جی. ہے جی کہو بھائی. چھپا کب تک چھپاتے رہو گے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بول لو. تیرے جواب نہ دینے میں تیری شکست ہے، تیرے چھپانے ہی میں تیری شکست ہے. جو ہی اپنا مائک کھولتے ادھر آ جاتے ہیں فوراً یہ اپنے باطل ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں. عجیب معجزہ ہے بھائی. چلیں کس لیے آئے بھائی؟ وہ مولوی پیچھے بیٹھا اس کو لے کے آؤ نا. وہ مولوی صاحب آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے داڑھی والا اس کو لے کے آؤ، اس سے بھی سلام دعا ہو جائے. نہیں میرا ٹاپک آپ سے جو ہے مدرسے میں اتنے بڑے بڑے داڑھی والے بیٹھے ہیں ان کو بھی لے کے آؤ نا. اب بات کرنے دینی ہے یا صرف آپ نے بولنا ہے بس؟ کئی دفعہ آپ سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے، بات ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ وہ آپ ایک ٹاپک پہ رکیں گے نا. کبھی آپ بولتے مقلد ہو، کبھی
بولتے ہو کیا ہو, کبھی بولتے ہو کیا. بھائی جو میں ٹاپک لے کر آئے میں اسی پہ بات کروں گا, یا آپ کے پیچھے چلوں گا, یا آپ کی تقلید کرنے کے لیے میں یہاں پہ وہ بیٹھا میں نے ہوں؟ پوچھا ہے, وہ آپ کی تعارف کے لیے ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے نا, تو میں کہہ رہا پتہ ہوں چلے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. میں مسلمان ہوں, بس بات کرتا نہیں, ہوں. تم مسلمان نہیں ہو, تم مسلمان نہیں ہو, کافر تم کے بچے مسلمان آپ نہیں میں ہو, مسلمان ہوں بس. تم مسلمان نہیں ہو, نہیں ہے, اسی اپنے آپ کو ثابت کر لے, لیے تم نے ہماری یہی چھپایا, بات ہے. فرقہ نہیں بتایا نا, فرقہ نہیں بتایا. ہاں آپ مسلمان ہو, اگر مسلمان آپ ہوتے نا, مسلمان ڈر نہیں لگتا, بولتا میں مجھ سے پوچھ, میں کہتا ہوں میں علوی ہوں, میں حسنی ہوں, میں حسینی ہوں, میں فاطمی ہوں, میں جعفری ہوں, ڈرنے میں والے مہدوی ہوں, میں اثنا عشری ہوں. یہ بیچ والے کو بولے کم یار, وہ بہت بول رہا ہے. چلیں, کیوں, کس ٹاپک کے لیے آئے ہیں آپ کو؟ نہیں, میرے جو چند سوالات تھے وہ امامت کے متعلق تھے. سب سے پہلے سوال صرف لے کے آئے ہیں, صرف سوالات کے لیے, صرف مناظرے کے لیے آئے ہیں, سوالات کے لیے آئے ہیں, صرف سوالات کے لیے آیا ہوں. سوال, اچھا, سوال جو ہے شاگرد پوچھتا ہے نا, سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, کیا نیت ہے, نیت کیا ہے, پھنسانے کے لیے پوچھ رہے ہیں یا سیکھنے کے لیے؟ یہ تو جھوٹ, یہ سب کو پتہ ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ لوگ جھوٹ ہے, یہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا ادھر پھنسانے کے لیے سب پوچھ رہا ہے, اور پھر سے جھوٹ بولا. اور دسا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ ادھر سمجھنے کے لیے نہیں آتے, اور پیچھے تمہارے اتنے مولوی بیٹھے ہیں, اتنا پتہ ہے کہ تمہارے پیچھے اتنے مولوی بیٹھے ہیں, ان سے سیکھ لیتے نا. ادھر آئے آپ کو پتہ ہے کہ پھنس جاؤ گے نا, اور تو پھنس تو آپ گئے, بار بار آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نظر آ رہا ہے پیچھے سے, پتہ, اور پیچھے سے 2-3 مولوی نظر آئے ہیں. کوئی جھوٹ ووٹ نہیں ہے, تو آنے دینا, آپ آنکھیں ہیں تو نظر آئیں گے نا. تو ایک دفعہ پھر اقرار کر لو کہ میں اللہ یاری صاحب سے کچھ سوالات سیکھنے اور سمجھنے اور طلب علم کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایک دفعہ پھر کہہ دو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. نہ آپ سے مجھے طلب علم کی ضرورت ہے, نہ آپ کو صاف بولنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اگر ابھی آپ نے کہا تھا سمجھنے کے لیے, ابھی کیا وہ جھوٹ بولا نا, ابھی جھوٹ بولا اس نے کہ میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. طلب علم نہیں, طلب علم, اور سمجھنا وہی طلب علم ہوتا ہے, اور سمجھنا وہی طلب علم ہوتا ہے. آپ سے طلب علم, آپ سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم سے سمجھنے, فرق کیا ہے سمجھنے کے لیے, طلب علم کے لیے؟ آپ پلے نمبر دیکھ کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جی. یہ دیکھیں, یہ قوم کی فیوچر ہے, فیوچر سیاہ ہے قوم کی نہیں. جب یہ ان کے علماء ہیں, مدرسے میں 10 عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو اس کو اتنا فرق نہیں معلوم کہ سمجھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے, طلب علم کے لیے پوچھا جاتا ہے, بات ایک ہی ہے. اس کو اتنا نہیں معلوم. حالت یہ ہے. اب یہ بتاؤ, کیا مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں, کیا کھلاتے ہیں آپ کو؟ کس نے کہا میں مدرسے کا شاگرد ہوں, کس نے کہا میں مدرسے کے شاگرد ہوں؟ وہ پیچھے داڑھی والے جو بیٹھے وہ کون ہے؟ آپ نے پہلے خود ادھر آئے تھے, کہا تھا داڑھی والے خود ادھر آئے تھے آپ, ادھر اس پروگرام میں پہلے بھی آئے تھے نا, کہ آپ نے کہا تھا کہ بتاؤ میں مسلمان ہوں, میں نے کہا تم یزید کے دین پر ہو. ہاں جی, پہلے بھی آئے تھے آپ. تو شمر کے دین پر تو آپ ہو نا. شیور تو ہمارے امام کا قاتل ہے, مانتے ہو؟ یہ آیت ادھر کہہ رہے کہ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا وہی, اگر یزید مسلمان ہے تو تم بھی مسلمان ہو نا. اس وقت بھی اسلام نہیں بتایا تھا, یاد پڑا. اسی قاتل کے فالوور ہو. زہرا کے قاتل کے تم فالوور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے تم فالوور, علی مرتضیٰ سے لڑنے والی کو تم اپنا ماں مانتے ہو. اوے حیدر کرار سے لڑنے والی کو, لشکر لے کے آنے والی کو تم اس کو اپنی ماں کہتے ہو. اے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے کو تم اپنا ماموں کہتے ہو. تمہارے سارے خاندان, رشتہ دار, ننیال, سب تو وہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے والے لوگ ہیں, قاتل ہیں ان کے. ہیں جی. اچھا سوال کیا, بتاؤ اپنا سوال. میرے معاویہ تو مرشد آ گیا نا معاویہ. اللہ تعالیٰ آپ کو معاویہ اور یزید کے ساتھ مشہور فرمائے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان کو یزید کے ساتھ مشہور فرما, ان کو یزید کے دین پہ مشہور فرما. یا اللہ, معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی آتی ہے, یقین جانو, یہ معاویہ کا نام سن کے ہمیں الٹی آتی ہے, وہ آتی ہے. آپ کے استاد کو ایک جگہ پر ٹھہراؤ تو مدے پر بات کریں نا, وہ کبھی ادھر ٹھہرا ہے, کبھی ہراڑی بکری کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک اچھا ٹھیک ہے, استاد کچھ پوچھو نا,
पूछो। कुछ पूछना नहीं पूछना बात तेरा? करो। मेरा सबसे पहले अलायारी से ये सवाल है, नसीर से मेरी बात नहीं हुई अभी तक, आप उनको क्या करोगे? और पीछे नहीं, छोड़ो मेरे भाई पास कब उसको। नंबर पे नहीं है। काजिम साहब इसको बात ना करो, मुझसे बात करो आप। कब क्या नंबर सवाल क्या है है? आपका? काजिम साहब अब आप इनसे सबसे बात ना पहला करें, मेरा इनको सवाल ये लोगों है से कि बात करने दें। बात करें भाई। अलायारी से सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि शिया मजहब के मुताबिक इमामों के नाम मनसूस मिनल्लाह हैं कि नहीं है? यानी कि इमामों के नाम शम मनसूस मिनल्लाह हैं कि नहीं है? इमाम सब अल्लाह की जानिब से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से, उसके औसिया ताहरीन अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला नस्ब करता है, नाम लेकर नसब लेकर नस्ब फरमाता है। कोई सबूत वगैरह भी है इस पर, या आपकी तकरीर है ये? हमारी किताबें बड़ी पड़ी हैं अहादीस कुदसिया से, जिसमें 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए थे ना, उसमें कितने अहादीस हैं? 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम के नामों को अर्श पे देखा था। ठीक है ना, अर्श मुज़य्यन है हमारे अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारक से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है? फरमाया आपके औसिया हैं। नंबर 1 इमाम अली अलैहिस्सलाम, नंबर 2 इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नंबर 3 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये तो अहादीस बेशुमार हैं, हजारों की तादाद में, सैकड़ों के तादाद से नहीं, हजारों की तादाद से हदीस हैं। ये सैकड़ों के तादाद से नहीं, हजारों के तादाद से। मैं कह रहा हूं ये मनसूस मिनल्लाह कोई कुरान वगैरह से हवाला दो ना, कोई कुरान की आयत पढ़ो। और ये समझता है कि मंसूर, देखें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते ही नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है वो अपने से नहीं कहता। अल्लाह का नस, अल्लाह का पैगाम सिर्फ कुरान है, ये समझते हैं। इसीलिए तो कहता है कुरान में 12 इमाम अलैहिस्सलाम का नाम दिखाओ। ये मैंने कहा कि अल्लाह रसूल अहादीस है, तो कहते हैं ये मनसूस में अल्लाह नहीं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस है वो अल्लाह के कलाम नहीं है, अल्लाह के जानिब से नहीं लेकर आया। मनसूस में अल्लाह यानी अल्लाह का पैगाम वाज़े अल्फाज में। खामोश खामोश। चाहे वो कुरान की सूरत में हो, चाहे हदीस की सूरत में हो, क्योंकि रसूल का मतलब यह है रिसालत लेके आने वाला। किसकी रिसालत लेके आने वाला? कुरैश का रिसालत लेके आने वाला, अपनी रिसालत लेके आने वाला नहीं, अल्लाह का रिसालत। अल्लाह रिसालत से क्या? अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बातें कही हैं वो सब अल्लाह की जानिब से हैं, वो सब नस्मिन अल्लाह हैं। पहली बात यह, ठीक है ना। अगर आपका मकसद यह है कि नहीं कुरान में हमें 12 इमाम अलैहिस्सलाम के नाम दिखाओ, यही मंजूर है आपका कि कुरान में दिखाओ, हदीस को छोड़े कुरान में दिखाओ, यही है, ये कहना चाहते हो? तो चलें ठीक है, तुम ये उस शख्स से बात होगी जिसके पास समझ होगी, ठीक है ना। अब आपको मैं कहता हूं, तमाम जमात उमरिया को कहता हूं कि आपके मजहब में बुखारी की रूह से जब 90% से ज्यादा कुरान साबित करे। खामोश हो जाओ। सवाल देखो, जमात उमरिया क्यों? मेरे बीच में अगर तुमने बात की ना एक दफा मजीद, तुम क्योंकि आप इधर समझने के लिए आए, समझने के लिए आए, तो अगर आप सुनेंगे नहीं, हंसेंगे तो मैं चैलेंज काट दिया, ये चला गया, भाग गया, यजीद को भगा दिया, ठीक है ना। जो बीच में बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तो पहले तुम अपना कुरान कामिल तो साबित, जब बुखारी मुस्लिम की रूह से 90% से ज्यादा कुरान साकित है, नाकिस है, जाया हो चुका है, तो पर तुम्हें यह अकली पहुंचता कि फिलहाल मतलब हमें कुरान में दिखाओ। अगर पूरा कुरान भी हो, पूरा कुरान हमारे पास हो, आपके पास अहादीस हो, एक हदीस भी नहीं है, सहाबा के अकवाल हो मुतवातिर, एक भी नहीं है, ये कुरान कामिल कुरान है, ठीक है ना। अगर ये हूं भी, उस्मान का यह कौल नहीं कुरान में गलती है, और उमर का यह कौल नहीं कुरान ज़ाया हो चुका है, चलें ये मनफी ना हो, मुस्बत हूं, यानी आपके पास ये बेशुमार अहादीसों के कुरान कामिल है, उसके बावजूद नस्मिन अल्लाह सिर्फ कुरान नहीं है, नस्मिन अल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ओके, चलें जी, अब्दुल वहीद साहब आ जाओ जी, अब्दुल वहीद भाई, मिस्टर अब्दुल वहीद। उसका इंटरनेट सही नहीं है आज। चलें जी, ये अल्लामा साहब जो है हमारे इंडिया से तशरीफ लाए, आईफोन। हाँ, अल्लामा साहब का इंटरनेट सही लग रहा है। एक मिनट, मैं अल्लामा साहब को लेता हूँ, ये अल्लामा साहब है। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل بہت اچھا ہوں. مولا کا کرم ہے, اہل بیت کا صدقہ, اور کربلا والوں کے طفیل میں ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. بس گزارش یہ تھی کہ ہندوستان میں جو شیعہ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایسے ماحول میں, اور کیا وہ کریں یہاں, کیا ان کی یہ علامہ صاحب ہمارے شیعہ عالم دین ہے بھائی, یہ کوئی جماعت تمہارے سے تعلق نہیں رکھتے. آپ اپنا اس میں گرامی تو بتائیں تاکہ لوگوں کو تعارف ہو جائے کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں رہتے ہیں. علامہ صاحب بھی فریز ہو گئے. جی نہیں میں بالکل حاضر ہوں. جی بتائیں اس میں گرامی کہاں رہائش کہاں ہے آپ کی, کہاں میں رہتے ہیں؟ ظفر الحسن جلال پوری ہوں اور جے پور پنک سٹی میں رہتا ہوں انڈیا میں. اللہ کو عزت. ماشاء اللہ. جی ان کا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی شیعوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو چاہیے کہ بہترین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج, کہ انتظار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام, چشم برار رہنا, ان کو اپنا نجات دینے والا سمجھنا, ان کو اپنا سردار سمجھنے والا, ان سے محبت کرنا, ان پہ فدا ہو جانا, ان کو اس دین کا صاحب, اس دین کا مالک, اللہ کا خلیفہ, اللہ کا زمین پر اللہ کا لسان وجہ اللہ سمجھنا, اور ان کے ادب حضور کا مراعات کرنا کہ ہمارے اعمال سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرضہ ہوتے ہیں, اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ عرضہ ہوتے ہیں, ہمارے اعمال کو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں. تو اس ادب, ان کے ادب کا ملاحظہ اور ان کے ادب کا رعایت کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے, ہر مسلمان, ہر شیعہ کا فریضہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہر شیعہ پر فریضہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے, واجبات بجا لانی چاہیے, محرمات سے دور رہیں, اور اللہ کے حساب سے, اللہ کے عذاب سے, یوم قیامت سے انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ جھوٹ نہیں ہے, سب سچ ہے, یہ نہایت ہی سچ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ ہم سب مر جائیں گے, ہم سب, ہمارے بچے بھی مریں گے, آپ بھی مریں گے, سب مریں گے, سب قبر میں جائیں گے. اس سے بڑھ کر اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. اس دنیا سے سب ہی نے جانا, ٹھیک ہے نا, پیسے وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, سب چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ جتنے مال ہم جمع کرتے ہیں یہ سب تباہ ہو جائیں گے, جتنی چیزوں سے ہمیں محبت ہے وہ سب تباہ ہو جائیں گے. ہاں تو ساتھ جو لے کے جائیں گے نا, ہاں وہ عمل صالح لے جائیں گے, تقوی لے جائیں گے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, آخرت کے لیے توشے سفر مہیا کرو, اور وہ کیا چیز ہے, وہ تقوی و خوف الہی ہے, عمل صالح ہے, ایمان ہے. جی سر, یہ چاہے ہندوستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ایران ہو, اہل بیت علیہ السلام کا یہ پیغام ہے, انسانیت کا پیغام ہے, نیکوکاری کا پیغام ہے. جی سر, حکم کریں علامہ صاحب. دوسری گزارش یہ تھی کہ ہمارے ہندو دھرم میں پنرجنم تناسخ کا ایک عقیدہ ہے, اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 5000 سال سے ہمارا دھرم ہے سناتن. تو اس سلسلے میں قرآن یا متشابہات میں سے یا معصومین کی حدیث میں کہیں اس کو ڈینائی کیا گیا ہے پنرجنم کو؟ تناسخ کو احادیث میں واضح طور پہ باطل قرار دیا ہے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد زندہ تو ہوگا نا, یہ تو حقیقت ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. اور بعض لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ ہوں گے, جیسے حضرت عزیر دنیا میں زندہ ہوئے تھے نا, بعض لوگ اسی طرح رجعت میں بعض لوگ زندہ ہو جائیں گے, اور بعض جن لوگوں کو مردوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا, تو بعض لوگ دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں, لیکن آخرت میں تو سب نے زندہ ہونا ہے, اس سے تو کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیکن جو بھی شخص زندہ ہوگا وہ اپنی حقیقت پہ, اپنی شخص کے ساتھ, اپنی اس کی جو شخصیت ہے اسی کے ساتھ زندہ ہوگا. جس ماں کا بیٹا ہے, جس باپ کا بیٹا, اسی نسب کے ساتھ زندہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی مر کے آپ نے زندہ ہونا ہے, کہاں پر آپ نے زندہ ہونا ہے بھائی, کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کا بیٹے کے حیثیت سے وہ اس کو پیدائش ہوگا نا ماں کے پیٹ سے, اس طرح نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مأمون نے پوچھا, یا ابا الحسن ما تقول فی القائلین بالتناسخ. مأمون لعنت اللہ علیہ نے ہمارے سید و سالار حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا فرمائش ہے, کیا فرماتے ہیں آپ کہ جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں؟ تو فرمایا من قال بالتناسخ فهو کافر باللہ العظیم یکذب بالجنة والنار.
فرمایا کہ جو تناسخ کا قائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنت النار کا بھی وہ مکذب ہے، دین کا مکذب ہے۔ اس دین میں تناسخ نہیں ہے، اس دین میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندگی ہے بلا شک، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی دنیا میں مرتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کی شکل میں کسی دوسرے کا بیٹا بن کے اس کی جنم ہوگی نا، یا کسی حیوان کی صورت میں یا کسی کیڑے مکوڑے کی صورت میں اس کی جنم ہوگی، اس طرح نہیں ہے۔ جی سر۔ جی جی جی۔ اچھا، تیسرا سوال ہے محترم کہ اس پوری دھرتی پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کی روشنی میں کیا ہند کی سرزمین پر بھی کچھ نبیوں کی آمد ہے؟ آپ کے علم میں ہے؟ میں نالج کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جی سر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو مبعوث فرمایا، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے نام ہم نے ذکر کیا، آپ کو ان کی داستانیں بتائیں، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بعض انبیاء ایسے ہیں، یہ سورہ غافر آیت نمبر 78 ہے، بعض یہ ہیں کہ ان کی داستان ہم نے آپ کو نہیں بتائی کہ وہ کون ہے۔ تو ایسے انبیاء گزرے ہیں جو تاریخ میں مذکور نہیں ہیں۔ تو یہ کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، یہ تو آیات میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے اس پہ حجت تمام کر لیتا ہے۔ ہند میں، چائنا میں، دوسرے ملکوں میں، وہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی آئے ہوں گے، انبیاء آئے ہوں گے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ جو انبیاء کا ذکر ہے نا، پورے انبیاء کا ذکر نہیں ہے حدیث میں کہ کون کہاں آیا ہے۔ جی 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 جی۔ ہاں، بس ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہاں جو شری لنکا ہے، جو ہند کی سرزمین تھی، وہ وہاں پر حضرت آدم کا ذکر ہے کہ حضرت آدم یہاں بھیجے گئے تھے، اور یہاں جو ویدک مذہب ہے ہمارا سناتن ہندوستان کا، اس میں ویدوں میں ایک وید ہے سام وید، اور وہ حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے سام۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سام وید وہی تعلیمات ہوں جو حضرت سام کی ہوں؟ دیکھیں، یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آسمان سے حبوط کر گئے تھے، اس کو پرانے زمانے میں اس کو سرندیب بولتے تھے نا، سرندیب، یہ تو احادیث میں موجود ہے، عرب اس کو سرندیب بولتے تھے، سرندیب میں ان کا نزول ہوا تھا، وہاں پہ وہ آئے تھے، یہ حدیث میں ہے۔ اب دیکھ، اب ہندو مذہب کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، یہ تو ان کا مذہب تو بہت ہی گھٹیا نا ہندوؤں کا، وہ جن چیزوں کا پوجا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ان کے مذہب میں خرافات ہی خرافات۔ میں آپ کا برائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے سب پڑوسی ہندو ہیں، آپ کو مارے نا، لیکن ان کے مذہب میں کوئی عقل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ ان کا مذہب، ہاں البتہ اگر صوفیوں کے ہاں چلے نا، اہل تصوف، وہ تو کہیں گے ان کا مذہب حق ہے بھائی، وہ چاہے وہ دیو بدھ کی صورت میں حاضر یا کعبے کی صورت میں وہ ظاہر ہو جائے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ان کا مذہب تو وہ تو خرافات ہی خرافات ہے، ان کا مذہب ایک ہی تو نہیں نا۔ ہاں، ان کا تعلق اب یہ تشابہ اسمی سے کہ سام اور سام تو نہیں نا۔ ہاں، ان کا تعلق اب یہ تشابہ اسمی سے کہ سام اور سام ایک ہی نام ملتے ہیں، یہ ہو بہرحال جو بھی ہے موجودہ جو ہندوازم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ جی جی جی۔ اچھا، ایک ہمارے انصار بھائی ہیں جو ابھی راہ حق پر آئے، یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سوال۔ جی انصار صاحب، السلام علیکم، وہ کیسے ہیں انصار بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے سنائیں بھائی، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو جناب، تھینک یو، حکم کریں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے؟ الحمدللہ، سنائیں بھائی انصار بھائی، آ جائیں سامنے، آ جائیں سامنے آئیے ادھر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انصار صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے سن بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ اہل سنت سے شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہو گئے ماشاءاللہ، شیعہ ہو چکے ہیں؟ آپ جو سمجھے وہ سمجھ لیجئے، لیکن مجھے آپ سے سوال کرنا تھا۔ جی سوال کریں۔ کہ سوال یہ تھا کہ اس وقت چونکہ امت ایک مشکلات سے گزر رہی ہے، تو اس میں کیا اتحاد امت مشکل ہے، اور اگر مشکل ہے تو کیوں ہے، اور اتحاد امت کے لیے کیا آپ کی کیا کاوشیں رہیں گی؟
یہ اتحاد امت بھائی، اس سے مراد کیا؟ آپ اتحاد امت سب اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اتحاد ایک مقصود کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب گورنمنٹس کسی خاص مسئلے پہ امت کی کیا بات ہے؟ امت یعنی جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، ان کا عقیدہ ایک تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان کا عقیدہ ایک ہو جائے اور یہ سب ایک ہی جہت میں چلیں، یہ بھی تو ناممکن چیز ہے. اتحاد امت سے اگر مراد یہ ہے کہ مثلا اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر اسلامی ممالک ایک متحدہ ایک یکجہتی کا اظہار کریں اسرائیل کے خلاف، یہ الگ مسئلہ ہے. آپ بتائیں نا اتحاد امت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میرا اتحاد امت سے یہی مراد ہے کہ جو بھی مشکلات آتی ہے امت پہ، تو امت الگ تھلگ پڑ جاتی ہے، سب ایک نہیں ہو پاتے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے نہیں آ پاتے. اگر آپ ہر مشکل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ جائے نا تو یہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک خیال، مگر اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام آ جائیں. کہ ہر جو آپ کی جملے میں آپ کے اپنی جملوں کا بتا رہا ہوں بھائی، یہ اتحاد امت جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ اس کا ایک بے مفہوم نعرہ ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مشکلات جو بھی مشکل آ جائے سب مسلمان اس میں ایک ہی فکر، ایک ہی پالیسی، ایک ہی روش اپنا لیں، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ہونے والی چیز نہیں ہو سکتا. نہیں، یا سب مسلمان گورنمنٹ ایک ہی جانب چلیں، یہ ہو سکتا نہیں ہوگی. یہ چیز ہونی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کوشش کروں مسلمان میری بات کو مانتے بھی نہیں، وہ کوشش بھی کیا، یہ تو فضول بات ہے کہ میں کوشش کروں کہ مسلمان ہر مسئلے میں ایک ہی قول اپنا لیں. جی آخری بس گزارش بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے. ایک کتاب ہے انصاب الاشراف، اس کے آپ حوالے دیتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کے ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلازری سے ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بکواس ہے. انصاب الاشراف بلا ریب بلازری کی کتاب ہے، احمد بن یحییٰ بلازری کی کتاب ہے، اسی کی کتاب ہے. جی بس آخری گزارش ہے آپ سے کہ جیسے جاوید احمد غامدی جو ناسبی ہے، اس کا بھی آپ کچھ کریں، اس کا پوسٹ مارٹم شروع کریں. وہ بہت ناسبیت ہے اس کی باتوں میں سے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس نے شیعوں کے خلاف کوئی بات کی ہو. ہم نے اس کو کئی دفعہ دعوت دی ہے گفتگو کرنے کی، وہ ہماری دعوت کو کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ امیر شام کو افضل بتاتا ہے مولا علی سے. لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے نا، اپنے کمرے میں اپنے ہی کیمرے کے سامنے اپنے ہی داماد کے ساتھ وہ انٹرویو کرتا ہے، صرف اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے نا. وہ جب سوال جواب نہیں کرتا بات تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ وہ سوالوں کا جواب دے دے. اس کے لیے تو کبھی آمادہ و حاضر نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کی کیا ویلیو؟ اگر اس کے پاس دلیل ہے تو کل کے شیعوں کو مجھے وقت نہ دے، چلیں شیعوں کو وقت دے دے تاکہ شیعہ اس سے سوال کریں. آپ جیسے لوگ اس سے سوال کریں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کے خلاف ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جو کوئی کسی عام موسیٰ کے امتی کو ہارون سے افضل سمجھے وہ تو کافر ہی ہوگا نا. اگر وہ ہارون کے امت میں جو سب سے بڑا کافر ہوگا، سب سے بڑا فاسق ہوگا، اس کو بھی ہارون سے افضل سمجھے، وہ تو خود خبیث آدمی ہے، اس سے تو کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چلیں جناب، آپ دونوں کا بڑا شکریہ. علامہ صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ کو عزت دے. خدا حافظ. اب ہمارے وحید صاحب تشریف لائیں، وحید الزمان عثمانی صاحب. جی عبد الوحید صاحب تشریف لائے. بالکل آواز آ رہی ہے جی. تشریف لائے عبد الوحید صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی او بھائی کوئی انٹرنیٹ اچھا لے کے آتے ہیں، چندے کا انٹرنیٹ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ ہے جی وہ نا اصل میں آج وہ بندہ نہیں ہے جو سیٹنگ کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، نیٹ کا بھی خیال رکھتا ہے، موبائل کو دائیں بائیں گھما کے وہ سیٹنگ کرتا ہے. آپ غیر اللہ سے بھی مدد لیتے ہو؟ غیر اللہ سے بھی مدد، ایک مشرک ہو گئی ہیں جی. غیر اللہ سے مدد اسباب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے. آپ بی بی سے کہتے ہیں نا چائے بنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے، نبی سبب نہیں ہے.
اگر وہ اس نبی کیمرے کو کریم سیٹ صلی کرنے اللہ علیہ والا وہ وسلم سبب جب ہے، موجود تھے، اور سردار انبیاء سبب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سبب ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے کے سبب ہے. آپ سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ تو اور کوئی نبی اوج نہیں اکرم کر صلی اللہ علیہ سکتے وسلم جب موجود تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کراتے. اچھا، جب مرنے کے بعد وہ کرامات ختم ہو گئے ان کے، معجزات ختم ہو گئے. اور بھائی اولیاء کے اب مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے، معجزات ان سے چھینے گئے. کس نے کہا قیامت نبوت موجود ہے؟ آپ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت لے کے جا سکتے ہیں، آگے کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی معجزہ نہیں کر سکتے. آپ کس نے کہا؟ کرامات نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وفات اس وقت کیا کہتے ہیں کہ فوق الاسباب آپ کی یا میری مدد کے لیے آپ کہیں کہ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں کہوں بھئی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما، مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن یہ اگر کر لیں تو اعجاز ہے، کرامت ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے، بلکہ سب سے بڑے جو ولی ہیں، اللہ کے اولیاء کے امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے ایک اعجاز صادر ہوا. ٹھیک ہے نا، اعجاز صادر ہوا سبب کی حیثیت سے. آپ نے خود مانا کہ اسباب مدد کر سکتے ہیں، تو یہ آپ اس کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتے. چلیں جی، پتہ چل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد نبی نہیں رہے، ختم ہو گئے. یہ ان کا یہ عقیدہ. دیکھو نا، بات سنو، یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ کا موقف یہی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب دے دو. میرا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، جس انداز میں اب وہ بدوی سے بات کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں. میں نے یہ سوال نہیں کیا آپ سے، میں نے کہا ابھی وہ معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ قیامت موجود ہے. یہ کیوں جواب نہیں دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ نہیں کر سکتا تو لوگ اس کو لعنت کریں گے. اگر کر سکتا تو کہہ دو. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سردار انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی وقت بھی معجزہ کر سکتے ہیں تو کہہ دو وہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کہو گے نا تو ہم بالکل اس استنتاج پہ محق ہوں گے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی معجزہ نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت، کیونکہ نبی اکرم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معجزہ چاہیے لیے لو معجزہ، آپ موجود تھے، ذات کیا کہتے ہیں دکھاتے تھے. اس کے بعد اب قرآن سنت کے اصولوں کے مطابق آپ کہیں کہ یا نبی کریم سے اب ہماری مدد کر فلاں چیز میں. میں نے مدد کا نہیں پوچھا، اب میں نے مدد کا پوچھا ہی نہیں، میں نے معجزے کا وہ ابھی معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ مختصر جواب دے دو. نہیں کر سکتے نا، تمہارا یہ عقیدہ. اس وقت آپ پکار رہے ہیں، آپ کی پکار سن کے معجزہ نہیں کر سکتے. اور بھائی پکار سنے بغیر معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ وہ کیسے؟ معجزے سے عاجز ہو گئے ہیں، معجزے سے عاجز ہو گئے وہ. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پکار سنے بغیر ابھی کیسے معجزہ؟ بھائی پکار کا شرط ہی نہیں لگاتے ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ معجزے پہ قادر ہیں یا یہ کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے الگ مسئلہ ہے. سنتے ہیں یا سنتے ہیں الگ بات ہے. یہ وہ ہمارا ادعا یہ قول آپ کے بخاری میں حدیث ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے ہیں، ابھی سننے سے کام ہی نہیں. وہ معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ابھی کر سکتے ہیں. نبی کی نبوت کا منکر، نبی کے معجزات کا منکر، شکل دیکھو کہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتا ہے. وہ کیسا نبی ہے کہ اگر معجزہ نہیں کر سکتا تو نبی نہیں ہے نا. اگر معجزہ نہیں کر سکتا تو نبی نہیں ہے. نبوت یعنی موت کے بعد نبوت ختم ہے اس کی. بات سنیں میری بات سنیں. معجزہ سے مراد آپ کیا بتائیں تو صحیح، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا معجزہ سے کیا مراد ہے؟ معجزہ کی تعریف کرتے ہیں. مولوی صاحب کو ابھی معجزہ کے دیکھیں، اداکاری دیکھیں. اس کا اصل عقیدہ یہ ہے، اس کو پتہ بخوبی پتہ کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. اس کو بخوبی پتہ کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں معجزہ کی تعریف کرو. مسلمانوں دیکھو، مشرک منکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، ابن تیمیہ کا پیروکار تصویر دیکھو اس کی. برزخی جنت والی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اوے ابھی مرنے کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال چلے وہ اس کو چھوڑتے ہیں. لوگوں آپ نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں کس طرح کا معجزہ بتائیں. آپ مدد مانگیں گے، آپ کو مدد کریں گے، بتائیں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے؟ کس طرح کا معجزہ؟
کس طرح آپ کا ان سے معجزہ جیسے سوال مدد طلب دیکھیں کرتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، اس طرح کا معجزہ کس دیکھیں طرح؟ جو معجزہ کس کو کہتے ہیں مسلمانوں کو پتہ ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں جو ایک عام انسان دنیا میں یہ والے نہیں کہہ رہا، جو آپ یہ بتائیں کہ بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت برزخی زندگی میں، جنت والی زندگی میں، اس کے بعد آپ جو آج معجزہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ کس انداز میں کون سا معجزہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی سن لو نا معجزہ کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کس انداز میں کس چیز کا ہم میں انداز معجزہ تعین نہیں کہہ رہا ہوں، ایک کر منٹ بھائی تو آپ کہہ رہے ہیں، بات سنیں، ایک منٹ بات سنیں، جو معجزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت معجزہ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ کون سا معجزہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی سمجھ گیا نا سوال دوبارہ تکرار نہ کرو اب میری بات نہ کاٹو ٹھیک ہے نا محترم ناظرین معجزے کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں معجزہ اس کو ہے کہ کوئی بغیر اللہ یہ تو کے سوال ہی نہیں۔ بھائی سوال کی طرف آ رہا ہوں نا جواب کی طرف جب بات کرنا ہے تو نا آپ نے پہلے بھی کہا بھی تھا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں یہ عرض یہ ہے کہ کس طرح کا معجزہ اس کا جواب دے رہا ہوں کس طرح کا معجزہ ٹھیک ہے نا معجزہ کس کو کہتے ہیں معجزہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ عام انسان اس کو بجا نہیں لا سکتا مگر یہ کہ اللہ کی تائید اس کو ہو مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے اس کو تائید ہو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا اشارہ کیا اپنے اس کے ساتھ اپنے مارا ہے اپنے کیا بولتے ہیں اپنے عصا لاٹھی کے ساتھ پتھر کے ٹکڑے ہو گئے پتھر پھٹ گیا اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے نا مارا ہے سمندر کو سمندر پھٹ گیا یہ عام آدمی نہیں کر سکتا امریکہ چائنا جاپان سب جمع ہو جائے نا اس طرح کوئی نہیں کر سکتا ہاں اللہ کسی کو یہ طاقت دے دے تو وہ کر سکتا ہے اب کہتا ہے کس طرح کا معجزہ جس طرح کا بھی ہو میں کہتا ہوں جس طرح کا بھی معجزہ ہو ٹھیک ہے نا جو ایک عام معجزہ کس کو کہتے ہیں معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام آدمی بجا نہیں کر لا سکتا مثلا مٹی کو سونے میں اجازت دو بات کرنے کی مٹی کو سونے میں تبدیل کرنا یہ معجزہ ہے امریکہ سپر پاور نہیں کر سکتا اس کام کو دنیا کے جتنے جادوگر آ جائیں نہیں کر سکتے نہ جادو سے یہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے مردے کو زندہ کریں مریض کو جو کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا بغیر دوائی کی شفا دے دے ٹھیک ہے یہ معجزہ ہے مثلا اس طرح کے کام کہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کی جانب سے ہے ٹھیک ہے نا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور مرنے کے بعد یہ کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں یہ کون سے چھینا گیا اس کا عقیدہ یہ ہے کفریہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اعجاز ان کے پاس ہے نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا جی کہتا کس طرح کا معجزہ میں کہتا ہوں جس طرح کی بھی معجزہ ہو بشرط کا معجزہ ہو وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ کا عقیدہ کہ نہیں کر سکتا آپ کا عقیدہ کہ نہیں کر سکتا جو معجزہ نہیں کر سکتا وہ نبی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اس کی نبوت ختم ہے جب نبی معجزہ کرے گا تو وہ قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی بات سنیں جب نبی معجزہ کرے گا قرآن بنے گا یا حدیث بنے گی تو اس لیے آج کے دور میں نہ قرآن بن سکتا ہے نہ حدیث بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا معجزہ نیا اس طرح نہیں آ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بنے گا وہ حدیث میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجاز کرتے تھے وہ قرآن بنتا تھا کھانے میں لعاب ڈالتے ہیں بس سن مجھے بولنے دے جس طرح آپ بولے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا قرآن بن گیا دیکھیں علیہ السلام نے جس وقت منسلوہ آیا معجزہ تھا قرآن بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے جس وقت کیا قرآن بن گیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس طرح انگلیوں میں سے اس طرح مطلب کیا کہ پانی نکلنا شروع ہو گیا یہ حدیث بن گئی میں کہتا ہوں کہ جب نبی معجزہ دکھائے گا یا حدیث بنے گی آج کے دور میں نہ قرآن کی کوئی آیت اتر سکتی ہے نہ حدیث بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے لہٰذا دین مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اس کے بعد آج کے دور میں نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا سکتے ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج معجزہ دکھائے تو قرآن بنے حدیث دکھائے دیکھیں نا جہاں تذکرہ موجود ہے تو اس لیے کوئی ایک عمل دکھائے سکتا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کا بس سنیں میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں نبی معجزہ دکھائے تو قرآن بنے گا حدیث بنے گا اس لیے یہ ممکن نہیں ہے بھائی پہلی بات ہے اب جواب سن لیں ان کا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معجزہ ہے وہ قرآن ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جو قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں ٹھیک ہے نا
बहुत सारे मौजूदात हैं जो हदीस कुरान में मज़कूर ही नहीं है, ठीक है ना? हदीस की बात अगर वो भाई देख, अगर वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे करामात बहुत कम होते हैं, मौजूदात बहुत कम होते हैं। उसकी वजह पता है क्या? उसकी उनका अबू बकर उमर वहां पे, क्योंकि आप लोग इद्दा करोगे कि अबू बकर उमर ने शफा दी है, इसलिए वहां पे नहीं मिलती। शफा मिलता है कहां पे? करबला में मिलता है। शफा मिलता है कहां पर? नजफ अशरफ में मिलता है। शफा कहां में मिलता है? बकी में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में, ताकि सुन्नी उमरी इद्दा न करें कि अबू बकर उमर भी शफा देते हैं, अबू बकर उमर भी मौजूदात करते हैं, इसलिए नहीं होती। लेकिन अगर अबू बकर उमर वहां पे न होते, कोई अंधा उधर जाता, अंधे को बीनाई मिलता, ये क्यों? हदीस बनने दो भाई, हदीस बनने दो, हदीस बन। ये कौन सी हदीस है? इस तरह हदीस के तो नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में मिली। फिलहाल शख्स गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे, अंधा था, अपाहज था, भाई वो उसको कैंसर हो गया था, शफा मिल गई, कहता है इससे सुन्नत बन जाता। इस तरह की सुन्नत तो नहीं बनेगी ना। हलाल हराम के मसाइल, करामात बनेंगे कि इस रोज़े अतहर से करामात ज़ाहिर होते हैं, अल्लाह के मौजूदात ज़ाहिर होते हैं, लेकिन वहां पे ज़ाहिर नहीं होते मौजूदात। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हिकमत उसमें यह है कि अबू बकर उमर वहां पे दफन है। लेकिन नजफ अशरफ में, करबला में, मशहद मुक़द्दस में, काज़िमैन में, सामर्रा में, बक़िया अक़दस में इतने मौजूदात होते हैं, इतने अंधे हैं, खामोश खामोश खामोश, इतने अंधे होते हैं, बीना हो जाते हैं। ओए वो कोई हदीस नहीं बनती, वो सिर्फ इतना वाक़या बन जाता है कि हाँ फिलान शख्स फिलान साल में गया था, वहां पर वो नाबीना था, लोगों ने देखा था कि मादरजात, ये बतन मादर रहम मादर से इसकी कोई बीनाई नहीं थी, इसको बीनाई मिली है। ये फिलान शख्स गया था, वहां पे कैंसर था, सब डॉक्टरों ने कहा था कि एक हफ्ते के बाद ये मरेगा, फिर वहां पे गया, शफा मिल गया, अब टेस्ट करते हैं उसमें कैंसर ही नहीं है। इस तरह के वाक़त तो हजारों के, इस तरह के वाक़त हमारे मजालिस में आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजालिस में, आपके सरगोदा में, आपके लाहौर में, आपके कराची में इस तरह के वाक़ात बहुत सारे पेश आते हैं। ये तो एक आम चीज है, ये तो हमारे हाँ ये तो एक आम चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये समझता है कि इससे हदीस बनेगी, इसमें हलाल हराम के मसाइल इजाफा होंगे। हलाल हराम के मसाइल से इजाफा नहीं होते, इसमें दीन में मजीद तक़वियत मिलती है। तो बात यह है कि ये आम मजालिसियों के मजालिस में लोगों के हवाइज पूरे होते हैं, आम हमारे मज़ारात में होते हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे क्यों नहीं होता? काबा में होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में नहीं होता। यानी आप तारीख उठा के देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उठा के देखें, मदीना मुनव्वरा में करामात, कब्र अतहर से करामात ज़ाहिर नहीं होते। क्यों? अबू बकर उमर वहां पे दफन कर दिया ना, उसको जब उठाएंगे करामात ज़ाहिर हो जाएंगे, ताकि आप लोग इद्दा न करो कि यहाँ पर अबू बकर उमर भी शिफा देते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। बोलो मेरी बात सुन लें, अब आपने बात कर ली है, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। बात ये है, आप ये बातें कर रहे हैं कि हमारे जी वो मज़ारात में ये होता है, वो होता है, फला होता है, क्योंकि यहाँ अबू बकर उमर मौजूद है। इससे बात सुने, हमारा नजरिया ये है कि नबी से समझो तरबियत की है, तरबियत ये की है कि आप जूता का तस्वा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो। एक करामात जो आप कहते हैं, करामात का कौन मुनकर है? तो आप कैमरा के लिए आप वो कैमरामैन को क्यों पूछ रहे थे? आप खाने बनाते पैसे देने के लिए लोगों से भी, फला वो ना पता क्या है, क्या कहते हैं कि जी रात 12 का टाइम है, साढ़े पीर साहब का जो घोड़ा ना तत्ती धोपे च बनया पिया है, अवाम रो रो के ओ इतना जुल्म। ये नहीं सोचते ओ भाई रात के 12 बजे धूप कौन लाएगा? तुम्हारा बाप लाएगा धूप। अच्छा, रात 12 बजे धूप कहां से आएगी? वो देखते नहीं, पता किस तरह ताहिरुल कादरी साहब ना धरने में मौजूद थे, वहां अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब वो लोगों को कह रहे हैं बारिश आ रही शदीद, जनवरी का मौसम, 2017 की बात है, या पता नहीं 2000 मतलब 13-14 की बात, अच्छा 2013-14 की बात, ये जब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ के मतलब हुकूमत में आने से पहले की बात है, 2012 या 11 की, अच्छा धरना था। अब हुआ क्या कि वहां अवाम शदीद बारिश में हालू बेहाल, बिल्कुल शदीद सर्दी, और वो अंदर कपड़े उतार रहे थे गर्मी से, लेकिन लोगों को कह रहे थे देखो कि मैं कितना तुम्हारी खातिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की सुन्नत पर, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हो, मैं तुम्हारी खातिर, तुम्हारे हुकूक की खातिर क्या हूं मौजूद हूं। हुआ क्या? अवाम रो रही है, चीखें मार रही है, कितनी बड़ी करामत, इतना बड़ा मतलब क्या कि ये हमारे लिए इतनी मतलब क्या ठंड में बारिश हो, भाई वो कंटेनर में मौजूद है। आपकी जो अवाम है ना, उनको कहानियां सुनाई जाए कि फला आदमी था, वो जो मतलब जा रहा था, उसके पास पेट्रोल आखिरी बात पेट्रोल खत्म हो गया, बात तो सुने, पेट्रोल खत्म हो गया, उसने पता क्या कि लोटे में पानी लिया और उस गाड़ी में डाला, वो चला दी है। भाई बात ये है, ये कहानियां आप बनाते हैं, हमारा ईमान ये है। देखिए बात सुनो, मौजू नहीं था, आपने मौजू चलाया, हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर हजरत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, और अल्लाह ने उनको चुना है, अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया है
اور آپ جلتے رہیں گے تا قیامت دھواں سلنسر کی طرح دھواں مارتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ اب جواب سن لینا نا. میں نے کہا نا کہ یہ شخص کا عقیدہ یہ ہے, اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا. اب سن لو جواب سن لیا, سب نے سن لیا جواب آپ کا, میری سن لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا. معجزہ اس حدیث میں لکھا ہے مرنے کے بعد معجزہ نہیں کر سکتا. ساری بڑی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب. یہ چیزیں جو آج کے دور میں آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت کر دیں. ابھی دیکھو صحابہ سے ہمارا کام ہی کیا ہے بھائی, صحابہ کو مانتے. اب سن لو اب سن لو بھائی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کی اتباع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لم تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترت اہل بیت. صحابہ سے فرمایا کہ تم سب غلام ہو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا. تو ہم اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے, اب بات کرنے دینا. اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی, ان کے درجات کم نہیں, ان کے درجات بڑھ گئے ہیں, روزانہ ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں. اس شخص کا یہی عقیدہ, میں نے کہا تھا نا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. معجزہ ختم ہے اس کی, سب معجزات ختم ہے اس کو معجزہ کر ہی نہیں سکتا. جو معجزہ نہیں کر سکتا نبی نہیں ہے. اس کے عقیدے کے مطابق وہ جب تک زندہ تھے وہ نبی تھے, مرنے کے بعد نبی نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں اب سن لے بھائی, بات کرنے دو. ان کے عقیدے کے مطابق ان کا اذان جھوٹا ہے, کیونکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شہادت چینج کرو کہ اللہ کے رسول تھے, صیغہ ماضی بنا دو, اب نہیں ہے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق, آپ جھوٹی اذان پڑھ رہے ہیں. ہاں, اور آپ نے جو کہا سسر ہے نا, وہ یہودی بھی سسر تھا نا, حیی ابن اخطب, وہ سسر یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے نا, مشرک بھی نبی کے سسر تھے. اس سے کیا ہوتا ہے سسر, اس کے پاس 15 سسر تھے, 15 سسر, اس میں یہودی بھی ہے, اس میں کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, منافق بھی ہے. کیا سسر ہے, سسر سے کیا بولتا ہے, سسروں کو بتا نا کہ میرے اہل بیت کو غلام بنو. یہ کٹ گئی تھی, یہ الفاظ کیا ہے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسر ہے حیی ابن اخطب, صفیہ بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یہودی تھا, ایک سسر یہودی ہے. جناب ایک منٹ, آپ اس اصول کے مطابق شیعہ بات سنیں, شیخ صدوق کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو, بات سنیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر کفر کا الزام لگاتا ہے, اگر وہ کافر نہ, وہ خود کافر آئے گا. بات سنیں, آپ نے حیی بن اخطب کیا کلمہ پڑھنا ثابت کر دیں. ایک میں کہتا ہوں یہودی تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کفر کا. ایک منٹ, آپ ٹاپک سے ہٹے نا, بات سنیں. آپ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آپ کی تفسیر ہے, مطلب اس میں غالباً اصل بیان ہے, اس طرح کو میں ابھی وہ اس میں سے نکال دیتا ہوں آپ کو, یہاں میں ابھی مطلب کر دیتا ہوں. اچھا, وہاں لکھا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنے 12 اماموں حضرت ابو بکر, حضرت علی سے لے کر حضرت, آپ کے پاس سنیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر 12 اماموں سے یہ ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ ثابت کریں, نہیں تو شیعہ اصول کے مطابق, شیخ صدوق کے مطابق, شیعہ کتابوں کے مطابق آپ کافر ہو گئے. چلے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس شخص کو ہمارے مذہب کا کچھ پتہ ہی نہیں. اتنے احادیث ہیں, میں آپ کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا کہ شیخین کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے کیا جملے ہیں میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ کو وہ موضوع سے بھی ہٹیں گے, لیکن وہ ثابت ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ان کے متعلق کیا چیز ہے. آپ کے لوگوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اعتراف کیا ہے, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حیی بن اخطب موضوع پہ آتے ہیں قلندر بھائی, موضوع پہ آتے ہیں. موضوع کیا ہے اسماء و صفات, اسماء و صفات. ہم معافی مانگے, دیکھو دونوں کو مکس کیا آپ نے. ایک منٹ, حیی بن اخطب کافر تھا, ایک مسلمان تھا, دونوں کو مکس کیوں کیا؟ اور بھائی آپ نے کہا سسر ہے نا, آپ نے کہا ابو بکر عمر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سسر تھے. اب 15 سسر تھے بھائی, صرف ابو بکر تو نہیں تھا نا. ایک منٹ, اور سسر میں اور بھی تھے, سسر میں یہودی بھی تھے, کافر بھی تھے, مشرک بھی تھے, منافق بھی تھے. سسر تو ہر طرح کہتے ہیں بھائی, صرف سسر ہونا کون سی فضیلت ہے؟ نہیں.
بھائی कहूंगा कि मौजू पे रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब ये बात छेड़ी गई है। मिक्स किया। अब देखे शेख साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम का शेखैन के अच्छा वाहिद उस्मानी साहब मेरी बात सुने, वो जो अलामा साहब अलायारी साहब ने बात पूछी थी ना आपसे मुआजिजे के मुतालिक, वो तो मौजू के साथ जुड़ा है, तो मौजू के साथ रहें और बातों में ना जाए तो फिर टाइम बेकार में चला जाएगा ना। मौजू से ये हटाऊं, एक मिनट मौजू के बजाय ये सहाबा पर क्यों गए हैं? वो तो बात छेड़ गई है ना बीच में। आपने कहा अबू बकर उमर ससुर हैं, आपने कहा अबू बकर उमर ससुर हैं। एक मिनट मेजबान साहब आप नहीं बोलेंगे, ससुर वाली बात वाहिद उस्मानी साहब आपने छेड़ी। एक मिनट मौजूदे पे बात हो रही थी, एक मिनट इन्होंने कहा कि जी क्योंकि वहां फजाइल बरकत नहीं होते, क्योंकि रोजा में नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हजरत अबू बकर उमर ये अल्फाज इन्होंने कहे। बात ये है कि मौजू से कौन हटा फिर बताएं? आपने कहा था देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने असले मौजू था मौजूदात का, यहाँ सहाबा का तज़किरा या शेखैन का तज़किरा था? मैं तो जवाब दिया उनको। मौजूदात क्यों नहीं होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पर? मैं बात इस पे हो रही थी, मौजूदात क्यों नहीं होते? ये हाथ निकाले ना वो बात तो कर रहे हैं। अब बात किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो पिछले मुनाजरे में भी मैंने एक्सक्यूज किया था, हालांकि मुनाजरा मेरे साथ नहीं था, मुझसे तो अभी भी अगर कुछ गलती हुई है वाहिद उस्मानी साहब मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मौजू के मुतालिक सवाल और जवाब हो, उसके बाद मुनाजरा शुरू हो जाए। चलिए अस्मा व सिफात पे आते हैं ना, अस्मा व सिफात पर। एक मिनट मैंने कहा जी, मैंने हवाला दे के कहा भी, जवाब तो दे दिया कि देखें बात सुने, अगर नबी के मौजूदात होते आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा दिखाते, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम मौजूदा दिखाते, कुरान बनता या हदीस बनता, ठीक है। इसके बाद क्या था, बात खत्म थी, टॉपिक कुछ और था। अच्छा उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये चले गए सहाबा पर एतराज़ करते, फिर इन्होंने हुजै बिन अख्तब की बात की है, एक मुसलमान सहाबे रसूल नबी के साथ दफन होने वाला और दूसरी तरफ काफिर। अच्छा अब उनकी हुजै बिन अख्तब का मामला क्या था? यहाँ आजाद, एक मिनट, आजाद जिसके साथ निकाह किया वहां क्या गलौंडी बन के आई, उसके बाद आजाद किया, फिर निकाह किया। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने इनसे ये सवाल किया मिक्स कैसे किया, तो आपने कैसे कह दिया मैं टॉपिक ससुर तो है ना, यहूदी ससुर है ना, यहूदी ससुर है। उसकी जवाब फिर अलायारी देंगे, जवाब दे दे अलायारी साहब। और ससुर तो है ना, ससुरियत का तनख्वाह नहीं कर सकते ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरह के ससुर थे भाई, ससुर तो हर तरह के थे ना, यही हम कह रहे हैं। यहूदी ससुर, मुनाफिक ससुर, मुशरिक ससुर, यही तो बात है। लेकिन वसी सिर्फ मासूम, ससुर तो कोई बन सकता है। ये मौक़िफ़ है ना, आप शिया किताब के मुताबिक काफिर हो। चलें आपकी शिया किताब से अस्माओ सिफात पे आते हैं ना, अस्माओ सिफात जो मौजू है उस पे आते हैं। अस्माओ सिफात पे शेख साहब, अस्माओ सिफात पे आते हैं। एक मिनट पहले इनको रोक रहे हैं, इनका बात सुने। मेजबान साहब जब आप बात नहीं कर सकते, आप बोले क्यों बीच में? अस्माओ सिफात पे गुफ्तगू करते हैं ना। चलो बात ठीक है, आगे टॉपिक अस्माओ दोबारा इस तरह नहीं, टॉपिक में अगर बोलेंगे बात सुने, कोई मौजू चल रहा है ना, बिल्कुल आप जब मौजू पे बात हो रही है, चलो ठीक हो गया, आगे चलें, आगे चलते हैं जी, चलें जी। जी अस्माओ सिफात मौजू है, बात सुन लें आपने तौहीद अस्मा व सिफात, ठीक है। 10-10 मिनट टाइम रख लें, ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा तो पहले आपका अकीदा तो पता चले ना लोगों को, आपका अकीदा तो चले। हमारा हम हमसे पूछना चाहते हैं, हम जवाब देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल करूंगा, उसके जवाब देंगे। एक मिनट सवाल जवाब नहीं, बात सुने, अभी फिर वही टाइम जाया हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। देखिए बात सुने, आप अब 10 बज गए, टाइम बाय में घुमा दिया है। अच्छा बात यह है कि 10-10 मिनट टाइम रखें, जिससे आपने किया था पिछले बार आप गुफ्तगू। अच्छा मैं अपना उसमें अकीदा भी बयान करूंगा, अगर आपको अकीदे पर एतराज होगा आप सवाल कर सकते हैं। एक मिनट अपनी टर्म के अंदर। चले शेख साहब, शेख साहब, टाइम रखना चाहते हैं शेख साहब, देखें ताकि यहाँ पर देखें, आप मुझे भी एक दो सवाल करने का मौका, आप मुझसे हर सवाल के मुकाबले आप मुझसे 2 सवाल करें, मुझे 1-2-3 सवाल करने दें ताकि मौजू मुनक्का हो। तो शुरू हो जाएगी, बात सुने, हम सवाल करेंगे, बात तो सुन ले। 10 मिनट में मैं अपना अकीदा भी बयान करूंगा, सच चीज अपनी टर्म में। आपको जो भी एतराज है आप ये बताना कि ये चीज ठीक नहीं की, आपने ये चीज ठीक नहीं की। नहीं वो 10 मिनट में आप जो देखें
نہیں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ استدلال کرنے سے پہلے نا بغیر استدلال کے اپنا عقیدہ کھل کے بتائیں. میں بھی اپنا عقیدہ کھل کے استدلال نہیں کروں گا کہ میرا عقیدہ اس لیے صحیح ہے. اسماء و صفات میں اپنا عقیدہ کھل کے بیان کرتے ہیں بغیر تقیہ کے. ہاں استدلال نہیں کرتے. اس لوگوں کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے, لیکن واضح بتائیں گے کہ بھئی اسماء و صفات میں ہمارا یہ موقف ہے. لوگ آگے کیا کہتے ہیں تفسیر کرتے ہیں, وہ پھر اس کا دلیل کیا وہ آگے بیان کریں گے. تو آپ مجھ سے 5 سوال کریں, میں آپ سے 2-3 سوال کرنے مجھے کرنے دینا, میں واضح طور پہ جواب دوں گا. بات سنیں, میرا عقیدہ سن لیں. نہیں میں پوچھتا ہوں, میں پوچھوں گا نا. اسماء و صفات پر جی بولیں اپنا عقیدہ بتاؤ. مجھے بیان کرنے یہ میرا سوال نہیں ہے, لیکن یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. بتاؤ جی. ہمارا موقف یہ ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی کے تحت کہ جو نا اسماء و صفات پر جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں بلا تکییف, بلا تمثیل, بلا تعویل, بلا تعطیل, ٹھیک ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے. اچھا اس کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں قبول کرنا چاہیے اس پر. ہاں اگر کوئی بندہ دلیل کی بنیاد پر قرآن و سنت کی کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر اس میں مطلب کیا ہے کہ وہ دوسری دلیل اختیار کرتا ہے تو ہم اس میں وہ نہیں کرتے. لیکن اس کو مطلب کیا ہے کہ تمثیل یا تکویف بیان کرنا یہ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ یہ غلط چیز ہے اور گمراہی ہے. تو آپ جو کہتے ہیں نا اللہ کی تکییف نہیں کرتے, یعنی کیف نہیں بتاتے. کیف لوگوں کیف عربی زبان کا لفظ ہے. کیف بولتے ہیں کیسا, کیف یعنی کیسا, رنگ کیسا ہے, سائز کیسا ہے, نرم ہے, سخت ہے, یہ بولتے ہیں کیسا. ٹھیک ہے نا. آپ جو کہتے ہیں اس کا کیف نہیں بیان کرتے, کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اللہ کا کیف نہیں ہے یا اللہ کا کیف ہے کیونکہ شریعت میں وارد نہیں ہوا, نصوص میں وارد نہیں ہوا, آپ بیان نہیں کرتے. کیف ہے لیکن مجہول ہے, یا کیف ہے ہی نہیں سرے سے. کہ آپ کا کیا عقیدہ؟ دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جس طرح شان ہے اسی کے مطابق. دیکھو آپ مناظرہ شروع کر رہے ہیں پھر دوبارہ. سوال یہ تھا, میں نے اپنا موقع بیان کر دیا, آپ اپنا عقیدہ وہ بیان کریں. بات سنو, سوال پوچھا نا آپ کہتے ہیں بلا تکلیف تک. اس کو بات سنیں. 2 ٹاپک, آج کا ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے پر بعد میں بات ہوگی. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے نا نظریہ, اس پر بات ہوگی. ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. آپ نے یہ لکھ کے جواب کہ آپ کا جواب دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ گندا, جس طرح آپ نے کہا قرآن و سنت کے خلاف ہے. اہل السنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اور کافر سمجھتے ہیں. جو ان کا اہل الحدیث کا عقیدہ اختیار نہ کرے اس کو کافر سمجھتے ہیں. یہ آپ نے جواب دعویٰ پیش کرنا ہے. چلیں, اس نے جواب نہیں دیا کہ بھائی کیف اللہ کا کیف مجہول ہے یا کیف نہیں ہے, اس کا جواب ہی نہیں دیا. آپ سے ابھی شروع کر رہے ہیں. اب ایک سوال مزید مجھے پوچھنے دیں آپ سے. جو لوگ تعویل کرتے ہیں عقلی دلائل کے بنا پر, سمعی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, جیسے اشاعرہ ہیں, ماتوریدیاں, سمعی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب قدرت ہے. وہ تو یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کوئی حدیث ہے, یہ تو ان کے پاس حدیث کوئی نہیں. یا اللہ کے مثلا اللہ نزول کرتا ہے, نزول سے مراد اس کا نزول رحمت ہے. جو یہ تعویل کرتا ہے نا احادیث نزول کا, اللہ نیچے آتا ہے, وہ تو اس کا تعویل کریں گے کہ اللہ کا رحمت نیچے آتا, اللہ خود نیچے آنا جانا اس کے لیے یہ وہ اطلاق نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ اس کا ماخذ سب عقلی دلائل ہے, سمعی کوئی بھی نہیں, حدیث کوئی نہیں. جو تعویل کرتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں یہ تو حکم ہے. معطلہ اور معولہ کے متعلق جس کو انہوں نے کہا تعطیل نہیں کرتا نا, انہوں نے کہا تعطیل نہیں کرتا, ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں مناظرے میں اس چیز کا جواب دوں گا. دیکھیں نا, پہلے قرآن و سنت کے مطابق بیان ہوگا, اس کے مطابق پھر حکم لگے گا کہ جو یہ نہیں مانتا اس کا کیا ہے. بات سنیں, یہ آپ ابھی شروع سے مناظرے وہ کرتے ہیں, پھر کیا چیز ہے؟ کیا بلا آپ دعوے میں لکھیں کہ یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں ان کو, مطلب اسی حساب سے وہ جواب. بالکل آپ کافر سمجھتے ہیں, بالکل وہ آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں, اس میں شک ہی نہیں. ہاں آپ یہ دعویٰ کریں ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور جو اہل حدیث کا عقیدہ نہیں رکھتا اہل حدیث اس کو کافر سمجھتے ہیں. جی سر, بالکل کریں جوابی دعویٰ. بالکل یہ میں بتاؤں گا نا لوگوں کو. آپ اپنے عقیدہ کیوں نہیں بتاتے نا, آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کا عقیدہ کیا, ان کے موقف وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں بتا دیا کیا ہیں, مسلمان یا کافر ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. قرآن و سنت کے ایک دلائل آئے نہیں ہے. ایک منٹ پہلے آپ کو حکم لکھ دوں
ये तो मुनाज़रे और भाई जो तातील करता है ना, जो तातील, जो मुअत्तिला हैं, वो मुसलमान हैं काफिर हैं? अहनाफ पाकिस्तान में कितने फीसद हनफी हैं? हनफी मुसलमान हैं काफिर हैं? बता दो लोगों को, मुसलमान काफिर है। अभी बताओ ना। आपने दावा डर किया लगता है था ना, अभी डर लगता है। हाँ, उधर हनफियों से डर लगता है। शियों को तो तकफीर करते हो, इनकी तकफीर करो ना। जूतों के नीचे रोन दूंगा आपके दावे को, हर दावे को मैं देखना। जवाब क्यों नहीं दे रहा? अभी क्यों जवाब नहीं दे रहे? 1 मिनट। अहलुल हदीस का अकीदा इतना गंदा है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। एक, अहले सुन्नत में से किसी का ये अकीदा नहीं है जो अहले हदीस का है। नंबर 3, अहले हदीस जो मतलब इनके इस अस्मा व सिफात को जो अकीदा इनका ना माने उसको काफिर समझते। ये 3 बातें लिखें, करें हिम्मत। आज इंशाल्लाह इस तरह कदमों के नीचे ना रोंदा ना आपके दावे को, तो मेरा नाम उस्मानी नहीं है। जाओ करें, लिखें, करें दावा, जवाबी दावा करें। हाँ चलें जी, शुरू करते हैं। कौन पहला शुरू करेगा? मैं शुरू करूं या आप शुरू करेंगे? मैं शुरू करता हूं। आप शुरू करना। मुद्दई आपका इद्दा क्या है? पर इद्दा तो मेरा। आपका क्या इद्दा है शेख साहब? हर दफा आप ही शुरू करते हैं, कभी हमें भी दे दो। इद्दा बताओ ना, इद्दा बताओ ना। मन्या भाई थोड़ा चैनल है, लेकिन कभी हमें भी कभी टाइम देना। कोई बात नहीं, इद्दा क्या, अपना इद्दा तो बताओ ना पहले। मैंने दावा बता दिया ना। दावा क्या है? मुझे नहीं समझ आई। इद्दा क्या है आपका? मैंने कहा मेरा दावा ये है कि जो अहलुल हदीस का अकीदा अस्मा व सिफात है वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। चलें जी, समझ आ रही है? और इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, बात सुने, इन्होंने जो इल्जामात लगाए कि ये अकीदा किसी का नहीं है और इस अकीदे को ना मानने वाले को ये काफिर समझते गए, इसके मुताबिक भी इसके अंदर सारी चीजें होंगी। ये तो सब कहते हैं ना कि हमारा अकीदा कुरान सुन्नत के मुताबिक है। ये आपका अकीदा है क्या चीज? ये आपका अकीदा है क्या चीज जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है? ये तो पहले बताओ ना। मैं साबित करूंगा ना अभी क्या है हमारा अकीदा। चले जी, चल 10 मिनट लगा देंगे लिए शेख। हाँ चले जी। मैं दावा कर रहा हूँ अकीदा तौहीद अस्मा व सिफात कुरान और हदीस के मुताबिक है हमारा दावा। चलें जी, बताएं, शुरू करो, बिस्मिल्लाह।